من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. حسن. صدق اللہ مولانا العظیم. وہاں جو مسجد میں نہ کوئی ہوں گے ان سے کہنا کہ کوئی بھی آنے والا ہو نا 5-6 کرسیاں لا کے بولیں یہاں رکھا دیں، کسی کو بولنے کوئی بھی مسجد میں ان کو. اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد، وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ. جو شخص آخرت کے اعمال کا اضافہ چاہتا ہے ہم اس کو بڑھا کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. اور جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ اللہ نے دیا بھی اور عافیت کے ساتھ گزار بھی دیا. ویسے تو انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے پر جو عافیت سے گزرتا ہے اس پر شکر ادا کرے، لیکن رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کی اس طرح سے گزر جانا کہ ہم نے اس کا کوشش کر کے جتنا ہوا ہم نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ نے عافیت سے گزار دیا. جس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، جس نے نہیں کیا تو بھی مہینہ گزر گیا. حضرت ہارون الرشید رحمہ اللہ وقت کے بڑے بادشاہ تھے. ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ. مجذوب ٹائپ کا آدمی تھے بالکل. تو ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، ہارون الرشید کی حضرت بہلول سے ملاقات ہوئی. حضرت ہارون رشید ان کا احترام بھی بڑا کرتے تھے اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ یہ جس وقت بھی آئیں ان کو روکنا نہیں ہے. جو گیٹ پہ پہرے دار چوکیدار ہوتے تھے ان سے یہ کہا تھا کہ بہلول جب بھی مجھ سے ملنے آئیں ان کو سیدھا آنے دیا جائے. تو صبح کا وقت حضرت بہلول آئے. ہارون رشید نے پوچھا کہ بتاؤ رات کیسے گزری؟ کہا گزر گئی. آپ یہاں اپنے آرام دہ تخت پر اور آرام دہ پلنگ پر سوتے رہے، میں باہر تھا ایسی کھلی جگہ میں ایک درخت کے نیچے سو گیا. نیند مجھے بھی آ گئی، نیند آپ کو بھی آ گئی. رات آپ کی بھی گزر گئی، رات میری بھی گزر گئی. جو فرق تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ. بات یہ ہے کہ رات گزر گئی. تو رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہی گزر جاتا ہے. جس نے اس میں محنت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے بھی گزر گیا. جس نے کچھ نہیں کیا اس پر بھی گزر گیا. جو انتظار میں رہا کہ میں کروں گا اس سے بھی گزر گیا، مہینہ نکل گیا. بتوفیق الہی جس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. عمومی طور پر انسان 3 حصوں میں بٹے رہے ہم مسلمان. ایک تو وہ تھے کہ جو اپنی آخرت کو چاہتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے. ان کے لیے یہ وقت ان کو کم محسوس ہوتا رہا. وہ چاہتے تھے ہم زیادہ سے زیادہ کر لیں، لیکن وقت جلدی نکل گیا. انہوں نے بھی کما لیا، اس لیے کہ ہمارے رب
وہ اتنے غفور الرحیم اور مہربان ہیں کہ وہ بندے کے ساتھ معاملہ گنتی پر نہیں کرتے، تعداد بھی نہیں کرتے کہ میرے بندے نے اگر روزانہ کے حساب سے 40 نوافل پڑھے ہوں گے، 5 نمازیں اتنی پڑھی ہوں گی، اتنے پارے تلاوت کی ہوگی، اتنے اذکار و تسبیحات کیے ہوں گے، تو میرے نزدیک وہ مقربین میں لکھا جائے گا، ورنہ نہیں لکھا جائے گا، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ چھوٹے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنی آخرت کو سامنے رکھا، آخرت کو کمانے کے لیے کیا، اللہ نے ان کو بھی دے دیا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، اللہ کہتے تم نے محنت تھوڑی سی کی تھی، میں نے بہت دیا، اس لیے کہ تمہارے اندر اخلاص تھا، تمہارے اندر محبت تھی، جذبہ تھا، لہٰذا تم نے جتنی محنت کی میں نے اس سے زیادہ تمہیں دے دیا۔ ہمیں خود بھی نہیں پتا اللہ رب العزت نے ہمارے جو اعمال قبول فرمائے، امید اللہ کی ذات سے انشاءاللہ سارے قبول فرمائے ہوں گے، ان کا اجر اللہ نے بہترین دیا ہوگا، اللہ قبول بھی فرمائے اور اللہ اس اجر کو محفوظ بھی فرمائے۔ ایک تو وہ کمانے والے تھے جنہوں نے کمائی کی اپنی آخرت کی، انہوں نے اپنی آخرت کما لی۔ ایک وہ کمانے والے تھے جنہوں نے کمائی کی دنیا کے لیے، انہوں نے اپنی دنیا بھی کما لی۔ تاجر تھے، کاروباری لوگ تھے، انہوں نے اس کو اپنا سیزن بنایا اور اس سیزن کے اندر انہوں نے خوب کمائی کی، اللہ نے ان کا رزق جوڑا اس طریقے سے۔ ہر ایک کا رزق اس سے جڑا ہوا ہے۔ مارکیٹیں ہیں، مارکیٹوں میں تاجر بیٹھے ہیں، کپڑے کے، جوتوں کے، باقی چیزوں کے، اسی طرح بال کاٹنے والے ان کے، ہر ایک کا انہوں نے وہ کما لیا۔ اب وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کس حد تک جائز کمایا ہے، کس حد تک ناجائز کمایا ہے، لیکن کمایا ہے، اللہ نے دیا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا مانگے گا ہم وہ بھی دیں گے، جو آخرت مانگے گا نزید لہو زیادہ دیں گے، اور جو دنیا مانگے گا ہم وہ بھی دیں گے۔ تو ایک تو وہ کمائی کرنے والے تھے جنہوں نے اپنی آخرت کمائی، اللہ نے ان کو آخرت دے دی۔ دوسرے نمبر پر وہ کمانے والے جنہوں نے دنیا کمائی، اللہ نے دنیا بھی دے دی، ان کا کاروبار اچھا چل گیا۔ چنانچہ آج اگر کسی سے بھی پوچھیں گے دکاندار سے کہ کیسا رہا آپ کا یہ سیزن، رمضان کا آخری عشرہ، تو کہیں گے الحمدللہ بہت اچھا رہا، توقعات سے بڑھ کر رہا، اللہ نے اچھا دیا، جو پورے سال جس چیز کا انتظار تھا وہ کر لیا۔ وہ جائز اور ناجائز وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے، کہاں تک صحیح کیا کہاں تک غلط کیا، لیکن دے دیا اللہ نے ان کو۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ تھے کہ جن کو یہ رمضان بھاری لگتا تھا کہ کب ختم ہوگا۔ دو تو وہ تھے نا جو کمائی کرنے والے تھے، ایک آخرت کی کمائی کی، ایک نے دنیا کما لی، اور تیسرے نمبر پر ہم جیسے جن کو رمضان کا مہینہ بھاری لگتا تھا، وہ ان پر گھنٹہ بھی مشکل سے گزرتا، گھنٹے گنتے تھے، دنوں کو گنتے، آج کتنے ہو گئے، کتنے باقی ہیں، ختم ہو گیا، بڑی خوشی ہوئی ان کو، ختم ہو گیا رمضان کا مہینہ، روزے رکھ لیے جیسے بھی تھا لیکن گزر گیا بڑی مشکل سے۔ وہ ایک بیمار تھا نا نشے والا، نشے کا جو بیماری ہوتے ہیں، اسے بھی کسی نے زبردستی پکڑا کہ بھی تم نے بھی روزے رکھنے ہیں، وہ نشے کے عادی ہوتے ہیں بیچارے، روزے رکھنے ہیں، لیکن بھائی ٹھیک ہے۔ اب اس کو روزانہ جو ہے نا پابندی کے ساتھ اس کو روز سحری بھی کرواتے تھے اور افطاری بھی، اور کہنا روزے رکھنے، لیکن ان کو تو پتہ ہوتا ہے ان کے جسم کی خوراک کیا ہوتی ہے، وہ نہ ملے تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ اب مہینہ رمضان کا بڑی مشکل سے گزرتا تھا اس پر۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو لوگوں نے کہا چاند آ جائے، اس نے چاند کو سمجھا تھا کہ وہی جو 14 کا بڑا چاند ہوتا ہے، چاند اسی کو کہتے ہیں، اسے کیا پتا تھا بیچارے کو کہ چاند چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا چاند کہاں ہے چاند؟ کہا وہ جو نظر آ رہا ہے اتنا چھوٹا تھا۔ اچھا، کہتے ہے افسوس، اس چاند نے روزے رکھوا کر اپنا بھی کیا حال کر دیا، ہمارا بھی کیا حال کر دیا، خود بھی اس حال پہ پہنچ گئے اور ہم بھی جو نا اس حال پہ آ گئے۔ تو ایک تو وہ ہے کہ جن پر یہ رمضان کا مہینہ مشکل سے گزرتا تھا ان پر بھی گزر گیا۔ تو بات وہی ہے کہ مہینہ رمضان کا گزر گیا، جس نے کمانا تھا کما لیا، جس نے نہیں کمانا تھا وہ ایسے ہی رہ گیا، وہ ایسے ہی رہ گیا۔ اب رمضان کا مہینہ جب گزرتا ہے، جب کوئی کام انسان محنت سے، کوشش سے اور کسی کے کہنے پر کرتا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا حق یہ ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ انعام بھی دیا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے وہ یہی ہوتی ہے، اللہ انعامات دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے محنت تو بڑی کی، انعام جب مل رہا تھا اس وقت موجود تھے، وہ لے کر چلے گئے، اور کچھ وہ تھے جو اس وقت موجود نہیں تھے، چاند نظر آئے وہ نکل گئے تھے، مارکیٹوں کی طرف چلے گئے، رات ان کی مارکیٹ میں گزر گئی، تو جو آخری وقت تھا انعام کے وصولی کا وہ وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ان کا بھی وقت گزر گیا۔ اب اگلا جو انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ عید کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ سب کے لیے، عید پھر سب کے لیے، یہ خوشی کا موقع ہے، سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن خوشی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے نا جب ہر لحاظ سے وہ صحیح ہو، جسم بھی اس کا صحیح ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہے اسے، تو پھر خوشی میں مزہ بھی آتا ہے۔ انسان ہر کسی سے ملتا ہے، ہنستا ہے، کھاتا کھلاتا ہے، پیتا پلاتا ہے، اس لیے اسے خوشی محسوس ہو رہی ہوتی۔ لیکن ایک آدمی کی اگر آنکھ میں تکلیف ہے، اس کی آنکھ میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کے ٹانگ کا آپریشن ہوا ہے، اسے ٹانگ کے لگے ہوئے چل نہیں سکتا، جسم میں درد ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے جسم ایسا رکھا ہے کہ ان اشتکا عین اشتکا کلہ، جب ایک ٹکڑے میں ایک حصے میں درد ہوتا ہے پورا جسم پریشان ہوتا ہے، تو ایسے میں اس کو عید اور خوشی محسوس نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا، اوپر سے تو سب سے مل رہا ہوتا ہے لیکن دل میں خوشی محسوس نہیں ہوتی، ایک دکھ سا ہوتا ہے اس کو۔ اس وقت پورے عالم اسلام کا حالت ایسی ہی ہے، پورا عالم اسلام، کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ زخمی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے۔ دنیا میں ہم اگر نظر دوڑائیں تو آج ہمیں دیکھیں ہم اچھے کپڑے پہن کر صاف ستھرے میٹھا بھی کھا کر آئیں گھر سے، سب کو عیدی بھی دے کر آئیں، واپس جائیں گے سب کو عیدیاں بھی دیں گے، ایک تو یہ ہیں ہم، اور ایک طرف ہمارے وہ فلسطین کے بھائی ہیں کہ جنہوں نے گزشتہ رات بھی بمباری میں گزاری ہوگی، ابھی صبح پھر بمباری میں گزاری انہوں نے، نہ ان کے بچوں نے کچھ کھایا نہ ان کی عورتوں نے کچھ کھایا، وہ زخمی پڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن کجسد واحد، مومن تو وہ ہے جو سارے عالم کا مومن ایک جسم کے مانند ہوتا ہے، اور جب اس کے جسم کے کسی ایک حصے میں تھوڑی سی ناخن کاٹتے ہوئے اگر غلطی سے میں نے زیادہ کاٹ دیا، درد ہوتا ہے نا، اب میں کسی سے بات بھی کر رہا ہوں تو کہ یار درد ہو رہا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، کیوں بھائی اتنا چھوٹا سا ناخن تو کٹا ہے، کیا ہو گیا اس سے؟ تو پورے عالم کے اندر اس وقت جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسے میں اس خوشی کا احساس ہمیں ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے، وہ لوگ بھی منا لیں گے عید ان کی بھی آ جائے گی، رمضان ان کا بھی گزر گیا، رمضان ہمارا بھی گزر گیا، ہمارا کھاتے پیتے سوتے گزر گیا، ان کا بیچاروں کے چل بھاگتے ڈرتے آگے پیچھے اس طرح گزر گیا۔ لیکن اس عید کی جو خوشی اور اس کا جو احساس ہے نا، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں وہ احساس نہیں ہوتا، خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ کیسے محسوس کریں گے ہم؟ ہمارے گھر کے اندر اگر ایک آدمی بیمار ہو، ہاسپٹل میں پڑا ہو، آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے اور حالت اس کی بڑی نازک ہے، تو ممکن ہے ہم سے عید کی نماز بھی نکل جائے، کپڑے پہننا اور عید بنانا تو دور کی بات ہے، عید کی نماز بھی ہم چھوڑ دیں، حالت بڑی سیریس ہے، کنڈیشن خطرناک ہے۔ اور اس طرف ایک عالم اسلام کے پورا ایک جسم، ایک حصہ، ایک ٹکڑا وہ اس حال میں پڑا ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں نہ ہم نے ان کے لیے دعائیں کی، نہ ان کے لیے کچھ کیا، عید کی خوشی آئی، اپنی خوشیوں میں مگن لگ گئے، کرتے رہے، مناتے رہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان محشر میں بیٹھے ہوں، سارے امتی آ رہے ہوں باری باری، یہ فلاں ملک کے آ رہے ہیں، ہندوستان کے آ رہے ہیں، یہ بنگلہ دیش کے آ رہے ہیں، یہ پاکستان کے آ رہے ہیں، یہ سعودیہ کے آ رہے ہیں، یہ فلاں کے آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، عرب آ رہے ہیں، عجم آ رہے ہیں، حضور کے پاس آ رہے ہیں، اور وہاں یہ فلسطین کے مجاہدین اور یہ مسلمان اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھڑے ہوں جو سید خاندان سے، حضور کا خاندان ہے ان میں زیادہ تر، سارے خاندان کے لوگ ہیں حضور کے، اور وہ شکایتیں کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے نانا جی ہم پہ جب گزر رہی تھی انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا، بلکہ ہم کس طرح کا سامنا کریں گے ان کے سامنے؟ ہم مسلمانوں نے اگر ہمارے ہاتھ چھوٹے ہیں نا، ہمارا ہاتھ یہاں سے فلسطین تک نہیں پہنچتا نا،
ہماری آواز تو پہنچ سکتی تھی، وہ بھی نہیں پہنچائی. کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم اپنے پیٹ کو تھوڑا سا سمجھا سکتے تھے کہ وہ جو یہودی مصنوعات کی ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، جس سے اچھا خاصا اس کو جھٹکا لگا تھا اور وہ بھی انسان کا بچہ بن کر پیچھے ہٹ گیا تھا، ہم نے پھر ان کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دی. اب وہ اس نے پھر وہ حرکتیں شروع کر دی، پیسہ آ گیا اس کے پاس. بول کو اچھی بات ہے. ہم ایک طرف فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کرتے ہیں، 1000 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں، دے دو یار. کوئی آئے گا ابھی کوئی آ جائے کہ کہے کہ یار وہاں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے. اللہ کی ذات سے اتنا یقین ہے کہ یہ جس کے جیب میں جو کو اٹھا کے دے دے گا، اتنی محبت ہے ہمیں. لیکن جب یہاں سے نکلیں گے نا، غلطی کیا کریں گے؟ 5000 کی وہ مصنوعات خرید کر ہم وہ کولڈ ڈرنکس اور وہ چیزیں جو یہودیوں کو جس کا فائدہ پہنچتا ہے وہ ہم اپنے گھر میں لے آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. اور ہم نے ادھر 1000 دیا، ادھر ان کو 5000 کا فائدہ پہنچایا. اس نے ہمارے 5000 سے اسلحہ خریدا اور وہ اسلحہ اس نے ہم پہ چلایا، ہمارے مسلمانوں پہ چلایا. یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ یہاں سے جائیں، سب چھوڑیں، وہاں جا کر ان سے لڑیں، کوئی نہیں کہتا یہ. لیکن کم سے کم یہ تو کہتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اپنے بھائی کی مدد کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں، ہزاروں طریقے. ایک زمانہ تھا نا، کوئی پردیس جاتا تھا نا تو ہم اس کو خط لکھتے تھے، فلاں آدمی بیمار ہے، بہت شدید بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرنا. اور جب خط اس کو ملتا تھا تو پتہ چلتا اس کا جنازہ ہوئے بھی کتنے دن ہو گئے. پھر اللہ نے وہ ذرائع اور آسان کر دیے، ٹیلی فون کے ذریعے یہاں سے وہاں کال کی، وہاں سے وہاں کی، وہاں سے وہاں کی، پیغام پہنچ گیا، آدھے پونے گھنٹے میں پیغام پہنچ گیا. مختلف مواصلاتی ذرائع تھے. اور اب تو ایسا آسان کر دیا کہ دنیا کے ایک کونے میں دوسرے کونے میں بیٹھے سیکنڈوں میں ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں. تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے تھے، لیکن ہم اپنے کام میں لگے تھے. کوئی اس میں کہ ہم اپنی آخرت کما لیں، کوئی اس میں لگے کہ اپنی دنیا کما لیں، اور کوئی اس میں لگا تھا کہ رمضان کب گزرے گا، یہ نکلے تھا کہ ہم ذرا سکون سے آرام سے اپنی زندگی گزاریں. وہ سب گزر گیا. یہ وقت ایسے ہی گزر جائے گا، ایسے ہی چلا جائے گا. مسلمان وہ ہونا چاہیے مسلمان کہ جس کے دل کے اندر ہر دنیا کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسلمان کا احساس ہو. رمضان ہمیں یہ بھائی چارگی سکھاتا ہے، یہ اخوت سکھاتا ہے، یہ دوستی سکھاتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے کہ آپ تم سب بھائی ہو. اور بھائی بھائی کو کیسے بھول سکتا ہے؟ دو بھائی آپس میں لڑ بھی جائے نا، شدید ناراضگی ہو دونوں کی، لیکن ایک کو پتہ چلے کہ میرا بھائی شدید بیمار ہے، حالت بڑی خطرناک ہے اس کی، سب اس کو منع کریں گے، وہ پھر بھی جائے گا. نہیں یار بھائی ہے میرا، دل میں نفرت نہیں جائے گا. اپنے بھائی کا احساس ہونا چاہیے مسلمان. ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم نے اپنے قرب و جوار میں مستحقین کی بڑی مدد کی، اللہ نے دیا، ہم نے کر دی، مالی مدد کی، ہر لحاظ سے مدد کر لی. لیکن ان مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ایک کونے پر ایک محصور جگہ کے اندر ان کو محصور کیا ہوا ہے، اور ساری دنیا کے دشمنان خدا ان کو مار بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہے ہیں، ہم ان سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اس چیز کو سامنے رکھیں تو ہمیں عید کا مزہ نہیں آتا، نہ نیا لباس پہننے کا مزہ آتا ہے، نہ کوئی چیز خریدنے کا مزہ آتا ہے. اس حالت میں کہ انسان ایک طرف جسم اس کا زخمی ہو اور دوسری طرف وہ کہے کہ مجھے جو ہے نا ایسے سے کھانے لا کر دو، جو اچھے اچھے کھانے ہو مجھے لا کر دو، میں وہ کھاؤں، تو مزہ تو نہیں آتا اس میں. یہ اپنے اندر احساس ہونا چاہیے. باقی دوسری چیز، اللہ رب العزت نے جن اعمال کی ہمیں توفیق دی ہے نا، ان اعمال کو اللہ سے قبول بھی کروانا ہے. ابھی یہ دوسرا عمل ہے، یہ دوسرا کام ہے. اللہ نے رمضان المبارک میں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ نے روزے بھی رکھوا دیے، اللہ نے تراویح بھی پڑھا دی، قرآن بھی سن لیا، سنا لیا، قرآن پڑھ بھی لیا. کسی نے 2 مرتبہ ختم کیا، کسی نے 3 کیا، کسی نے 5-6 کیے ہوں گے، اللہ کی توفیق سے یہ کر لیے. لیکن اب اللہ سے ان کو قبول کروانا ہے. اور قبولیت کی کا ایک ہوتا ہے طریقہ اور ایک ہوتا ہے اس کی نشانی. قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ ان کو قبول کر لیں، اور نشانی اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم رمضان المبارک میں کر رہے تھے رمضان کے بعد بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. رمضان کی فجر میں ہماری جو تعداد تھی، کیا آج عید کی فجر میں ہم سارے موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اگر آج سے وہ تعداد کٹنا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان کا کام جو تھا وہ ایک بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ہم بھی بہہ رہے تھے، اللہ کو قبول نہیں ہوا. اگر قبول ہوتا تو اللہ ہمیں آگے بھی توفیق عطا فرماتے. اور کہیں ایسا نہ ہو
کہ اللہ نے کہہ دو کہ چلو رمضان میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، کرو جو کرنے کرو، میرے گھر میں آنے جہاں آنے آؤ، لیکن رمضان کے بعد تمہیں نہیں آنے دوں گا، میں رمضان کے بعد میں تمہیں آنے نہیں دوں گا. ایسا نہ ہو. ہماری نمازوں میں بڑی سستی ہوتی ہے، بڑی سستی. ہم سمجھتے ہیں رمضان ہے تو سب عبادات ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ اللہ جو رمضان کے وہ اللہ بعد کے بھی ہیں. اس اللہ کا حکم رمضان میں 5 نمازیں پڑھنے کا تو بعد میں بھی 5 کا ہے. رمضان میں اس نے بڑھائی نہیں ہے، وہی 5 ہے. تعداد بھی وہی ہے، رکعت بھی وہی ہیں، بعد میں بھی وہی ہیں. اپنی نمازوں کو نہ چھوڑیں، نمازیں نہ چھوڑیں. جہاں بھی ہوں ہم اپنی نمازیں نہ چھوڑیں. اللہ کو ناراض کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نمازوں کا چھوڑنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا راستہ نمازوں کی پابندی ہے. جیسے ہم رمضان میں پابند تھے ویسے بعد میں بھی پابند رہیں، اور پابند اپنے آپ کو کریں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہاں اللہ کے ہاں ہمارا یہ عمل قبول تھا. اگر یہ عمل ہم نے سستی کی چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ معاملہ خراب ہو گیا ہے. یہ نہ ہو. بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ رمضان میں مساجد میں جگہ نہیں ہوتی اور رمضان کے بعد جگہ فل نہیں ہوتی. اس کی پابندی کریں، خود بھی پابندی کریں، گھروں میں بھی پابندی کروائیں. رمضان کے بعد روزے ہیں، شوال کے روزے ہیں، اس کی پابندی کریں. اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور سب سے بڑھ کر دعائیں ہیں. دعاؤں کا جو سلسلہ اللہ سے جوڑا ہے نا، اسے منقطع نہیں کرنا، اسے جوڑ کے رکھنا ہے. اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا، اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. یہ دعائیں اللہ سے مانگتے رہنا، یہ نہیں چھوڑنے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو تبھی قبول فرمائیں گے جب ہمارے اعمال کے اندر دوام ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی وہ نیکی پسند آتی ہے جو ہمیشہ کرتا ہو، تھوڑی 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 کر کے کرتا رہے لیکن ہمیشہ کرے. اور اگر ایک دفعہ بہت زیادہ کھا لیا، اتنا زیادہ کھا لیا کہ پیٹ میں بھی برسی لے کر ٹھونس دیا اور پھر 10 دن تک کچھ کھا ہی نہیں سکا تو اس کا حالت کیا ہوگی؟ پھر بیماری ہوگا. تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں تو جسم کو بھی فائدہ ملتا ہے اور روحانیت کے اعتبار سے بھی فائدہ ملتا ہے. اسی طرح اپنی عبادات کے اندر دوام اختیار کریں، دعاؤں کے اندر تسلسل رکھیں. ان دعاؤں کا تسلسل ختم نہ ہو، عبادات کا تسلسل ختم نہ ہو. جس طرح صف اول کا تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہم نے رمضان میں کیا، ہم نے نہیں کیا تو اللہ نے کروایا ہے، اب ہم نے اس کے اہتمام کو جاری رکھنا ہے آخر تک. تب ہم اللہ کے ہاں مقبول کریں گے اور تب اللہ کے ہاں یہ رمضان کی عبادت ہماری قبول ہوں گی. ورنہ ایک دستور تھا جو ہم نے بھی کر دیا. اللہ فرماتے من کان یرید حرث الآخرۃ نزید له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها. جو چاہتا تھا اس کو وہ مل گیا ہے، اب آگے اس کی مرضی ہے کہ اس کو ابھی وہ جاری رکھتا ہے یا ختم کرتا ہے، جاری رکھتا ہے یا ختم کرتا ہے. 5 منٹ باقی رہ گئے. 5 منٹ ہے نا، 5 منٹ باقی ہیں. میرے پاس تو 5 ہے، آپ کے پاس 5 منٹ. 5 منٹ باقی ہیں. جو حضرات آ رہے ہیں ابھی جلدی سے کوشش کریں پہنچنے کی، اور جو آنے والے ساتھی ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ جو ہمارا مغربی جانب جو دروازہ ہے اس سے اب نہ آئیں. اب مشرقی طرف سے جو گیٹ ہے اس سے آئیں گے تو وہاں سے آنے میں بھی اور صفوں میں پہنچنے میں بھی آسانی ہوگی. اگر مشرقی دروازے سے آئیں گے تو پیچھے پہنچنے میں بھی دیر لگے گی. کوشش کریں جلدی آئیں. جو ساتھی صفوں میں بیٹھے ہوئے وہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں، قریب قریب ہو جائیں، مل مل کے کھڑے، صفیں سیدھی ہو جائیں. نماز کا طریقہ اور اس کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ. نماز کا طریقہ بتا دیتے ہیں.